یہ 5 جون 1992 کا دن تھا۔ سندھ کے گاؤں ٹنڈو بہاول میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جامشورو کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان 9 نوجوانوں کو کیوں قتل کیا گیا۔ فوج کے ان افسران نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق بھارت کے ادارے راز سے تھا۔ لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ سارے علاقے کی فضا غمگین ہو گئی اور ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان کے بین دل دہلا رہے تھے۔ ان ماؤں میں ایک 72 سال کی بوڑھی عورت مائی جندو بھی تھی۔ قتل ہونے والوں میں مائی جندو کے 2 بیٹے اور ایک داماد بھی شامل تھا۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں بہادر اور منٹار کے علاوہ داماد حاجی اکرم کی لاشیں پڑی تھیں، مگر وہ خاموش بیٹھی تھی۔ عورتیں اسے بیان کرنے اور رونے پر اکسا رہی تھی۔ مائی جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کے سفید ہو گئے چہرے دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے اس گاؤں میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، اس لیے سارے علاقے میں ڈر اور غم کا ماحول تھا۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے میتیں دفنا دی جائیں، قاتل بہت طاقتور ہیں، ان غریب کسانوں کا ایسی طاقت والوں سے کیا مقابلہ۔ مائی جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے میں لٹکتا دیکھے گی۔ جب مائی جندو نے یہ الفاظ کہے، گاؤں کے لوگ یہ سن کر چپ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ صدمے کی وجہ سے مائی جندو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ سب جانتے تھے کہ قاتلوں کو سزا دلوانا ممکن نہیں تھا، مگر آخر لوگ خاموش ہو گئے۔ مائی جندو کی بیٹیاں اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھ کر کرلا رہی تھی، مگر مائی جندو ساکت بیٹھی قتل ہونے والوں کو تکے جا رہی تھی۔ جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی اور لہو ہوتے جگر کے ساتھ بیٹوں کو الوداع کیا۔ اور اس وقت مائی جندو نے اپنے بیٹوں کو انصاف دلانے کی ٹھان لی تھی۔ مائی جندو نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب مائی جندو تب ہی روئے گی جب ان کے بیٹے کے قاتل کو پھانسی پر جھولتا دیکھے گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول اندرون سندھ کا ایک دور دراز گاؤں تھا اور تب دریائے سندھ کے اس کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیوز بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ ملک کو سندھ بھر میں خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ اس نے پڑھا سنا، اس نے شکر کیا۔ جب سارا ملک شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کر رکھ دیں اور سارے ملک میں مائی جندو کی آواز نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے وقت کے مراکز سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کیونکہ یہ واقعہ 1992 کا تھا تو تب کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر نکارے بج چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھی اور واپسی کا نہ تو کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی کوئی راستہ۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو ایک تیز دھار والا خنجر بنا کر طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا۔ مقدمہ شروع ہوا تو پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا۔ اب پورے ملک کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ میجر ارشد جمیل نے ملک کے دشمن نہیں بلکہ اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کیا تھا۔ اب عوام کی نظروں میں ہیرو بننے والا میجر ارشد جمیل کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ یہ کیس آگے بڑھا اور 24 جولائی 1992 کو آرمی چیف جنرل آصف نواز اور پرائم منسٹر نواز شریف نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دیا۔ 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار سب کو لگا کہ مائی جندو اب انصاف لے کر ہی دم لے گی۔ میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے سپہ سالار آصف نواز کو رحم کی اپیل کی جو 14 ستمبر 1993 کو مسترد ہوئی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی جو 31 جولائی 1995 کو مسترد تو کر دی گئی لیکن اس سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ اب ہر طرف یہ خبر اڑنے لگی کہ اب طاقتی مراکز آپس میں مل چکے ہیں، اب انصاف کا ملنا مشکل ہے، لیکن سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں آ گئی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے جسموں پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ ان کو نازک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ بچ نہ سکیں۔ پورے ملک میں ایک بار پھر کہرام مچ گیا۔ پورے ملک سے لوگ مائی جندو کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب لوگ ان بہنوں کی قربانی پر جاگ اٹھے اور بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کی مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور دوبارہ سزاؤں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔
یہ حیدرآباد سینٹرل جیل تھی جب مائی جندوں کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا۔ سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کو کھڑا تھا۔ دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا۔ اس وقت سامنے کھڑی مائی جندوں کی بوڑھی مگر زور آور آنکھوں سے ایک اشک نکلا اور اس کی رخسار کی جھڑیوں میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے بعد 2004 میں سندھ کی گورنمنٹ کی طرف سے قتل ہونے والوں کے گھر والوں کے لیے 24 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی، جسے بعد میں مائی جندوں نے بنجر زمین قرار دیا۔ اس کے بعد ضلع ناظم کنور نوید جمیل نے لواحقین کو 45,50,000 کے چیک تقسیم کیے۔ یہ کہانی تھی اس بہادر ماں کی جس نے اپنے ناجائز قتل ہونے والے بیٹوں کو انصاف دلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ایسی ماں کو دنیا کی سب مائیں سلام کرتی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔